بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ میرے والد عبداللہ ابن حرام غزوہ احد میں شہید ہوئے اور بہت ساری بیٹیاں ان سے رہ گئی، فترکت تسع بنات یا ستہ، 6 بڑی ہوگی باقی چھوٹی ہوگی، تو میں نے اس لیے اس طرح شادی کی، ایک تجربہ کار آزمودہ کار عورت کو لے آیا جو میری بہنوں کا خدمت کرے، خیال رکھے، کیونکہ اگر میں کنواری لے آیا تھا تو بس وہ تو میرے انتظار میں رہتی، میری بہنوں کا خیال نہ رکھتی۔ بعض شادیاں انسان اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں۔ فقہائے کرام کا یہ ارشاد انتہائی نامناسب ہے کہ دلہن جو ہے نا سسرال کی خدمت نہیں کرے گی، اور دلہن کو سسر نہیں کہہ سکتا ہے کہ پانی دے دے۔ یہ سب ترغیب الی الفساد ہے، فقہاء کی شان کے لائق نہیں ہے ایسی نہ کمزور اور بیہودہ باتیں کرنا، لوگوں کے خاندانوں میں جھگڑے پیدا کر رہا ہے۔ دوسری طرف بہو جو ہے وہ بیٹی کی طرح محرمہ تعبیدیہ ہے، تو جس طرح بیٹیاں ہیں اس طرح بہو بھی ہے۔ وہ تو جو فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات باپ بھی ایسا بد چلن بد ذات ہوتا ہے کہ جوان لڑکیوں کو غور سے دیکھتا ہے، اس سے جوان لڑکی بھی بچتی رہے، کہیں ہاتھ نہ ڈالے۔ وہ تو ایک علیحدہ جزیہ ہے، اور ایک مفسد کے لیے، بدخلق کے لیے، مریض القلب کے لیے۔ سارا جہان تو ایک جیسے پلیت غلیظ نہیں ہوتا۔ تو اس پر ایک اشکال یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد مر گئے اور میری بہنیں رہ گئی، تو والد نے بہنوں کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے، ماں کا نام نہیں لینا ہے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ماں پہلے مر چکی ہے اور اب والد صاحب تھے وہ بھی احد میں شہید ہو گئے، تو بس گھر ہے جو 9 لڑکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ توبہ خدا توبہ، عورت ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جابر نے ایک 1.5 عمر کی عورت سے نکاح کیا اور اس کو کہا کہ میری بہنیں ہیں اور اللہ کے خاطر میرا خیال رکھنا۔ غیر اچھی نسل کی عورتیں پھر پالتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔